شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان کے کنارے میں ڈوب رہا تھا اور اس کی کمزور روشنی آسمان پر ایک سنہری اداسی بکھیر رہی تھی۔ شہر کی گلیاں معمول سے زیادہ خاموش تھیں، جیسے درخت ہر دیوار کسی بے نام غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پاس کھڑکی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نمی تھی جو بارش کی بوندوں سے زیادہ باری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی بوری ڈائری تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی، جیسے اس بھی کسی لمحے کو کھولنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، عبیرہ کے نام، تمہارا ہمیشہ کا دوست کبیر۔ یہ نام دیکھتے ہی عبیرہ کی سانس رک سی گئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کبیر، اس کا بچپن کا دوست، وہ شخص جو اس کے ہر سانس پر آنسو، ہر خاموشی کو سمجھتا تھا، وہ شخص جو کچھ ماہ پہلے اچانک اس کی زندگی سے چلا گیا تھا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وضاحت کے۔ دوستی جو دل کی گہرائی میں بستی تھی۔ عبیرہ اور کبیر ایک ہی گلی میں بڑے تھے، دونوں کا بچپن ایک ہی دروازے کے آگے کھلا تھا، ایک ہی اسکول کا راستہ طے کیا تھا اور ایک ہی خوابوں کو کاغذ پر بناتے ہوئے جوان ہوئے تھے۔ عبیرہ شرارتی باتوں اور زندگی سے بھرپور تھی، جبکہ کبیر خاموش طبیعت مگر بہت گہری سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ عبیرہ ہر بات پر ہنسی دیتی اور کبیر ہر بات کو دل میں اتار لیتا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد مکمل کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ دونوں دوست نہیں، دو جسم اور ایک جان ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی میں ایک ان کے ہی محبت جنم لینے لگی تھی، وہ محبت جو دونوں محسوس کرتے تھے مگر کبھی کسی نے اعتراف نہ کیا، وہ دوری جو سمجھنا آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ کبیر نے عبیر سے دور رہنا شروع کر دیا، کالز کا جواب کم، میسیجز کا جواب دیر سے اور ملاقاتیں تقریباً ختم۔ عبیر سمجھ نہیں پائی کہ آخر اس کی کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بار بار پوچھتی، کبیر کچھ ہوا ہے؟ تم مجھے سے کیوں دور ہو جا رہے ہو؟ اور کبیر ہر بار مسکرا کر کہتا، کچھ نہیں عبیر، بس کچھ مصروفیات ہیں۔ لیکن عبیرہ اس مسکراہٹ کی تھکن محسوس کر لیتی تھی۔ ایک دن کبیر نے اچانک اپنی ڈائری عبیر کو پکڑاتے ہوئے کہا، اس تب کھولنا جب تم تیار ہو جاؤ، ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ عبیر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا چھپ رہے ہو؟ کبیر صرف اتنا بولا، بس تم سے ایک آخری درخواست ہے، جلدی مت پڑھنا۔ اس دن کے بعد کبیر دوبارہ عبیر سے نہیں ملا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ایک صبح عبیرہ کے گھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کبیر کے والد کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے کئی راتوں سے نیند غائب تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا کبیر اب نہیں رہا۔ عبیر کے قدم لڑکھڑا گئے، دنیا سے جیسے رک گئی۔ اس کا دل یوں ہی بیٹھا جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کبیر کینسر سے لڑ رہا تھا، خاموشی سے، اکیلے، سب سے چھپ کر، خصوصاً عبیر سے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عبیر اسے کمزور حالت میں دیکھے۔ وہ ہمیشہ عبیر کے ہنسی دیکھتا تھا، آنسو نہیں۔ آج 3 ماہ بعد عبیر کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جو کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی، پہلے صفحہ پڑھنے لگے۔ عبیر، جب تم یہ ڈائری پڑھ رہی ہوگی، میں شاید اس دنیا میں نہ ہوں۔ میں تم سے، اپنی سب سے قیمتی دوست سے، الوداع کہے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا تھا۔ عبیر کے آنسو ڈائری کے ورق پر گرنے لگے، وہ ہر لفظ میں دل میں اترتے ہوئے سکھ گئی۔ کبیر نے آگے لکھا تھا، مجھے کینسر ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ بات تمہیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم میری زندگی میں روشنی ہو اور میں نے ہی چاہتا تھا کہ یہ روشنی میری بیماری کے اندھیروں میں گم ہو جائے۔ عبیر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، آواز ضبط کرنے کا ناکام کوشش کی۔ وہ اعتراف جو کبھی نہیں۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر عبیر لکھا تھا، عبیر، ایک بات جو میں زندہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں کہہ سکا، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ عبیر کی دنیا پل بھر میں ٹوٹ گئی۔ عبیر کے لفظ جیسے اس کے دل میں خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ سینے سے لگا کر رو پڑی۔ عبیر نے مزید لکھا تھا، یہ محبت کمزور نہیں تھی، بلکہ اتنی گہری تھی کہ میں ڈر گیا تھا، ڈر کہ اگر تم نے میرے بارے میں سچ جان لیا تو تم ہمیشہ خوف اور غم میں رہو گی، اور میں چاہتا تھا کہ تمہاری یادوں میں ہمیشہ مسکراتا رہوں، نہ کہ ہسپتال کے بستر پر کمزور ٹوٹا ہوا۔ عبیر نے چیخ کر رونا چاہا، لیکن آواز سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ ڈائری کے آخری صفحات پر کبیر نے اپنی آخری خواہش لکھی تھی، اگر کبھی میرا خیال آئے تو آسمان کی طرف دیکھ لینا، میں ہمیشہ تمہیں وہیں ملوں گا جہاں تمہاری آنکھوں میں امید کی روشنی ہو۔ آخری خواہش یہ ہے کہ تم جیو، ہنسو، خوش رہو۔ میری محبت تمہیں روکنے کے لیے نہیں، تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تھی۔ عبیر نے ڈائری بند کر دی، لیکن اس کا دل ٹوٹے ہوئے صفحات کی طرح بکھر چکا تھا۔ مہینے گزر گئے، مگر عبیر ہر شام چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی۔ ہر بار اسے لگتا کبیر کسی بادل کے پیچھے سے مسکرا رہا ہے۔ ایک شام جب ہوا نرم تھی، عبیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا،